قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فباب الشرک او شریکہ والوکالہ، یہ ایک نیا باب ہے کتاب البیوع کا، شرکت کا باب اور وکالت کا باب۔ لوگ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے کوئی کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے، نمائندہ بناتا ہے، نائب بناتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے کاروبار کرے یا کوئی سامان اس کی طرف سے بازار سے خریدے، تو یہ عام روش ہے تجار کی، اس لیے یہ باب بیوع سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ معاملات کے اندر شرکت کئی صورتیں ہیں اس کی، کبھی تو شرکت الابدان ہوتا ہے، کئی لوگ مل کر کے کام کریں اور منافع بانٹیں، کبھی شرکت المضاربہ ہوتا ہے، ایک آدمی کا مال ہے، ایک آدمی کی محنت ہے، اور کبھی شرکت العنان ہوتا ہے، دونوں طرف دو آدمی ہیں یا کئی لوگ ہیں، سب کا مال ہے برابر یا کم و بیش، اور سب اس میں کام کرتے ہیں، منافع حسب اتفاق بانٹتے ہیں، خسارہ راس المال کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شرکت الوجوہ ہے کہ ہم اور ہمارا پارٹنر دونوں باعزت ہیں، بازار میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لوگوں کے پاس جا کر مال ہم ادھار لیتے ہیں دکانوں سے، اپنی دکان میں لا کر کے اس کو نقد بیچتے ہیں، پھر منافع حاصل کرتے ہیں، جا کر کے پھر دکاندار کو اس کا سمن چکاتے ہیں، اور اس طریقہ سے معاملات ہیں۔ جزوی طور پر اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ سب عقود اور معاملات کے اندر شرکت کی قسمیں ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرکت یا عربی میں شریکہ کہتے ہیں، باب الشریکہ یا باب الشرکہ، کہ دو آدمی یا دو سے زیادہ آدمی کا کسی شے کے اندر استحقاق اور تصرف پر متفق ہونا، کہ ہم دونوں اس کے مستحق ہیں اور ہم تصرف کر سکتے ہیں اس پہ، دونوں کے دونوں۔ یہی شراکت ہے۔ کاروبار میں شراکت کا مطلب کہ اس پر ہم دونوں کی ملکیت ہے، اگر دو آدمی پارٹنر ہیں تو، اور دونوں آدمی اس پہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ الاجتماع فی استحقاق، کسی شے پر اپنا حق ثابت کرنا اجتماعیت کے ساتھ، اور تصرف کا حق لینا۔ تو استحقاق میں اور تصرف میں اجتماع، دو آدمی کا یا دو سے زیادہ آدمی کا استحقاق اور تصرف میں مجتمع ہونا، یہ شرکت ہے، پارٹنرشپ۔ اور اسی طریقے سے وکالت، کہ ہر وہ عمل جس کے اندر نیابت داخل ہو سکتی ہے، ہم کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں شرعاً، اس کے اندر معاملے کو اس کی طرف سونپنا، تفویض کرنا کہ تم ہماری طرف سے یہ کام کرو، تم ہمارے لیے بازار سے سامان خرید لو۔ تو اس طریقے سے اتھرائزڈ تم ہو، کسی کو لیٹر دے دیا اتھرائزڈ کہ ہماری طرف سے ہماری تنخواہ وصول لو۔ کوئی ہمارا نمائندہ ہے کسی شہر میں جس کے پاس ہماری رقم ہوتی ہے، ہم نے کسی شخص کو چٹھی لکھ دی، لیٹر لکھ دیا اپنے اس نمائندہ کے نام، دستخط مہر کر کے دے دیا، یا کوئی خاص علامت بتا دی کہ یہ شخص جائے اس کو اتنی رقم دے دینا، علامت کے طور پر پوچھے تو یہ ہمارے آپ کے درمیان سیکرٹ علامت ہے، وہ اگر بتا دے تو سمجھ لینا کہ یہ آدمی صحیح آدمی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وکالت، وکیل آپ کی طرف سے نیابتاً کیس لڑتا ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ سب اسلامی شریعت کے محاسن میں سے، کیونکہ اس سے باہمی تعاون اور الفت اور خیر خواہی کی راہیں ہموار ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس مال ہے لیکن تجارتی مہارت نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مہارت تو ہے، تجارتی تجربہ بھی ہے، لیکن ان کے پاس مال نہیں۔ تو اگر مال والے اور خبرات اور ممارسات تجربہ رکھنے والے حضرات اکٹھے ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، امین اور صادق ہوں، تو انشاءاللہ تعالی کاروبار بڑھے گا، معاشرے کا فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے اگر ہم کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں تو ہمارے لیے معاملات کی ڈیلنگ آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب شریعت کے محاسن ہیں اور عملی دنیا میں رائج بھی ہے۔ بہرحال موکل کے لیے جائز ہے کہ اپنا وہ کسی کو وکیل بنا دے، اور وکیل کے لیے
وکالت لینا مستحب ہے جبکہ دیکھے کہ وکیل کی خیرخواہی ہے، یا دیکھے کہ موکل کسی ایسے شخص کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے جو اس کام کا اہل نہیں ہے، تو خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو میں عمدہ طریقے پر انجام دوں گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا تھا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانے کا وزیر خوراک مجھے بنا دیجیے، وزیر خزانہ مجھے بنا دیجیے، کیونکہ 7 سال پیداواری ہوں گے اور 7 دوسرے سخت قحط سالی کے ہوں گے، اس لیے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور دانائی اور عقل مندی کے ساتھ ملک کو چلانے کی ضرورت ہے، تاکہ قحط سالی کے سالوں میں باشندے، ملک کے باشندے اور اطراف کے باشندے جو مال لینے کے لیے مصر آئیں گے، ان کو مالی پریشانی یا غلے کے بحران کا شکار نہ ہونا پڑے۔ تو اگر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز غلط آدمی کے ہاتھوں جا رہی ہے تو آدمی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، اور کوئی کسی کو نائب بنا سکتا ہے۔ جی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جانے لگے تو وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم میں، میرے غائبانے میں میری نیابت کرو، واصلح، معاملے کو درست کرو، اصلاح کا کام کرو، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور بگاڑ اور فساد کی راہ پر مت لگو۔ اسی طریقہ سے اصحاب کہف کے واقعے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اپنا وکیل نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہا، جی، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اس سکے کو لے کر کے بھیجو بازار تک کہ پاکیزہ عمدہ لذیذ کھانا لے کر آئے اور نرم گفتاری کے ساتھ دکان والوں سے بات کرے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ تو یہ سب شکلیں ہیں موجود وکالت کی، اور دلائل بھی موجود ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے حدیث شراکت کے جواز کے سلسلے میں جو آ رہی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خان خرجت من بینہما، کہتے ہیں رواہ ابو داؤد وصححہ الحاکم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 2 پارٹنر کا تیسرا ہوں، میں 2 شریک کا، ایک کاروبار میں 2 آدمی شریک ہیں تو میں تیسرا ہوں، 3 ہے تو میں چوتھا ہوں۔ جیسے قرآن نے کہا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں 3 سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے، کم تعداد ہو یا زیادہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر معیت کا مطلب علم، قدرت، سمع و بصر سے ساتھ ہونا، اور خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کا مطلب تائید اور نصرت کرتا ہے۔ یہاں پر معیت کہ میں 2 پارٹنر کا تیسرا ہوں بشرطے کہ وہ دونوں امانت دار ہوں، سچے ہوں، یہ معیت خاصہ ہے، یعنی ہماری تائید اور نصرت حاصل ہے، یہی معنی معیت کا ہے، جیسا کہ ہم نے عقیدہ میں پڑھا ہے۔ تو میں 2 شریک کا، 2 پارٹنر کا تیسرا ہوتا ہوں، یعنی میری تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہوں، کاروبار کو فروغ عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما لم یخن احدہما صاحبہ، بشرطے کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، دونوں ایک دوسرے کے لیے صادق ہو، امین ہو، ناصح ہو۔ فاذا خانہ، اگر کوئی کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، پارٹنر کے ساتھ خیانت کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے خرجت من بینہما، میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، ان کے کاروبار کی برکت اٹھا لیتا ہوں اور کاروبار کو گھاٹے کا شکار کر دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو معلوم ہوا کہ 2 شخص یا 2 سے زیادہ شخص شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ سب شرکا کو چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کے حق میں امین ہوں، صادق ہوں، ناصح ہوں، کوئی پارٹنر کسی کو ٹھگے نہیں، اور منافع زائد نہ لے، مال کو ہڑپ نہ لے، ناجائز طریقے سے اپنے پارٹنر کا مال نہ کھائے، باطل طریقے سے اپنے پارٹنر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اگر امانت داری کے ساتھ ہے، خیانت سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے بچے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت یعنی تائید، نصرت، معاونت، معونت اور تجارت میں فروغ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو شراکت کا ثبوت ہوا، اور شراکت میں برکت کا ذریعہ اور سبب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا ذریعہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں مخلص ہوں، صادق ہوں، امین ہوں۔ بہت اچھی بات۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے حدیث کو، اور حاکم نے بھی، لیکن حاکم نے صحیح کہا ہے، بلکہ کہا کہ یہ صحیحین کی شرط پر ہے، جی، اگرچہ ان دونوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کی تلخیص کی ہے، انہوں نے بھی سکوت اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سند جید ہے،
لیکن اہل علم نے کہا کہ کلام ہے حدیث کے اوپر، کیونکہ سند ایسی ہے کہ محمد بن زبرقان ابو حیان تیمی سے روایت کرتے ہیں، اور ابو حیان تیمی جن کا نام ابو حیان جن کا نام یحییٰ ہے، وہ اپنے والد سعید بن حیان سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں مرفوعاً۔ تو ابو حیان جن کا نام یحییٰ ہے وہ اپنے والد سعید بن حیان سے روایت کرتے ہیں، اور اہل علم نے کہا کہ سعید بن حیان یہ مجہول راوی ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ یہ زبرقان محمد بن زبرقان کی سند سے جو ابو حیان اپنے والد سے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں متصلاً مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ دوسری سند جو اس سے بہتر آتی ہے دارقطنی میں، اس میں جریر بن عبد الحمید الضبی وہ ابو حیان سے روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، اور وہ اپنے والد سعید بن حیان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سعید بن حیان نے روایت کیا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ابو ہریرہ بیچ میں نہیں ہے، تو روایت موصولاً بھی ہے اور مرسل بھی ہے، اور دارقطنی نے کہا کہ مرسل ہی صحیح ہے۔ بہرحال دو شریک جو حدیث کا مفہوم ہے اور عام جو شرعی دلیلوں کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر دو شریک یا زیادہ ہوتے ہیں صدق و امانت پر معاملہ کرے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا حق ہر کوئی ایک دوسرے کے حق کی حفاظت کرے، اور دونوں خیانت سے غش سے بچے، تو شریعت کے نصوص اور عموم دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس معنی میں بہت سارے شریعت کے نصوص وارد ہے، ہر چند کی حدیث جو یہاں مذکور ہے سند ضعیف۔ دوسری حدیث جس کا مفاد یہ ہے کہ شراکت کا کاروبار اسلام میں بھی ہے اور قبل اسلام بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے قبل صائب مخزومی کے ساتھ کاروبار میں شراکت کی تھی، پارٹنرشپ کیا تھا۔ یہ حدیث ہے احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ کی۔ ملاحظہ ہو علی صائب المخزومی انہ کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ فجاء یوم الفتح فقال مرحبا بأخی وشریکی، رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ صائب بن ابی الصائب المخزومی، صائب بن ابی الصائب، صائب صحابی ہے عہد جاہلیت میں قبل البعثہ، بعثت نبوی سے پہلے، جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں کیونکہ جہالت اس دور میں عام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے۔ انہ کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ۔ بعض روایت میں کہ صائب کے والد ابو الصائب جن کا نام صیفی بن عائز آتا ہے وہ تھے، کسی روایت میں اور کسی کا نام آتا ہے، اصل مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر کی حیثیت سے کاروبار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سے صائب مخزومی بعثت سے قبل۔ پھر وہ مسلمان ہوئے اور اچھے مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ڈالنے پر ان کی تعلیف قلب بھی کی، اور ماشاءاللہ اچھی عمر پائی انہوں نے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہے۔ تو جب یہ فتح مکہ کے دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو آپ نے فرمایا مرحبا بأخی و شریکی، میرے بھائی، میرے شریک، میرے پارٹنر، خوش آمدید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شریک رہے کاروبار کے اندر۔ تو شرکت گویا کہ کاروباری شرکت جاہلیت میں موجود بھی تھی، جاہلیت میں بھی موجود تھی اسلام سے قبل، اور اسلام نے بھی اس کو ثابت رکھا ہے، اور یہ الحمدللہ لوگوں کی حاجت اور ضرورت بھی ہے۔ اب ایک آدمی دکان چلائے کہ مال باہر سے لائے کہ کاروبار کے اور حسابات کو دیکھے، تو اگر دو تین آدمی مل کر کے اگر کاروبار چلاتے ہیں، یا دو تین ہینڈ اگر آدمی کے پاس اپنا ہے، بھائی ہے، دو بھائی مل کے کام کر رہے ہیں، یا بیٹا ہے، کئی بیٹے ہیں جو کاروبار سنبھال رہے ہیں والد کی نگرانی میں، تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی تنہا ہو، پیسہ ہو، بڑا کاروبار ہو، تو ضروری ہوتا ہے کہ صاحب کوئی آدمی ہو جو اس کی نیابت کرے، گائے والے میں دکان پر بیٹھے، یا وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملے کو دیکھے، یا اکاؤنٹس کو دیکھے، تو ہوتا ہے ایسا۔ تو اسی لیے تجارتی اعمال کے اندر مناسب ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے تو شراکت اس کے لیے جائز ہے۔ اب شراکت کی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے شروع گفتگو میں کہا تھا، اس میں سے ایک شرکت ہے بدن سے شرکت، یا شرکت الابدان کہہ لیجیے اس کو، یا شرکت الاعیان کہہ لیجیے جی، یا شرکت الاعمال کہہ لیجیے، کہ ہم سب دو تین آدمی مل کر کے ایک طرح کا کام کرتے ہیں، بڑھئی کا کام کرتے ہیں، کارپینٹرنگ کرتے ہیں۔ ہم نے دو آدمی کو پارٹنر بنایا ہے، ہم کہا کہ تینوں آدمی مل کر کے کام کریں گے، کئی ٹھیکہ لے لیا، کام کر رہے ہیں، جو بھی کمائی ہوگی
وہ ہم سب برابر سے بانٹیں گے۔ تو یہ ہوا شرکت الابدان۔ چلو ہم لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، گھاس کاٹتے ہیں، اور سب لوگ گھاس کاٹ کر کے لائیں گے، اور اس میں جو منافع ہوگا وہ برابر سے بانٹیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کو گھاس نہ ملے، کبھی کسی کو لکڑی جنگل میں نہ ملے، یا وہ گٹھر چھوٹا لے کر آئے، دوسرے نے زیادہ محنت کی ہے اور ایک نے کم محنت کی ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم سب مل بانٹیں گے، منافع برابر سے لیں گے۔ الحمدللہ جائز ہے شرکت الابدان، اگرچہ حنفیہ جائز قرار نہیں دیتے کہ ہر شخص کی محنت الگ الگ ہے، ہر شخص اپنی محنت کے حساب سے لے گا۔ ان کی یہاں شراکت مال کے اندر ہوگی، جسمانی محنت کے اندر ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایک لاری ریتی آئی ہے، سڑک پہ گرا دیا ہے اس نے، اب اس کو اٹھا کر کے سائڈ پہ لے جانا ہے۔ کئی لوگ مل گئے اور کہا کہ صاحب چلو اس مال کو یہاں سے خالی کرتے ہیں، اور جو اس کی قیمت ہوگی مثال کے طور پر 2000 روپیہ اس کو یہاں سے اٹھانے کا ہوگا، ہم لوگ برابر سے بانٹ لیں گے۔ اب کوئی محنتی ہے، دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے، کچھ سست روی کے ساتھ کرتا ہے، کچھ جوان ہے، کچھ ادھیر ہے، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، تو اس طریقے سے چلتا ہے۔ کئی لوگوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کا ایک سموہ، ایک جماعت ہوتی ہے جو مل کے کام کرتی ہے اور منافع تقریباً بانٹتے ہیں سب۔ تو یہ ہے شرکت الابدان، یہ شرکت الاعمال کہہ لیجیے۔ حدیث جو لائے ہیں اس کی سند میں کلام ہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے، کیونکہ منافع میں سب شریک ہے، اور المسلمون علی شروطہم، جس شرط کے اوپر اتفاق ہے اس شرط کا لحاظ کریں گے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال اشترکت انا وعمار وسعد فیما نصیب یوم بدر الحدیث۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور عمار بن یاسر اور سعد بن ابی وقاص، ان سب لوگوں نے شراکت کی تھی، اتفاق کیا تھا کہ ہم سب لوگ بدر کی جنگ میں جو غنیمت حاصل کریں گے اس میں ہم سب مل بانٹیں گے، برابر سے بانٹیں گے، برابر سے بانٹیں گے۔ جی، جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ صاحب لوہاری کا کام کوئی کر رہا ہے، کوئی کارپینٹنگ کر رہا ہے، کارپینٹر ہے، کچھ لوگ ہیں جو گھر کی تعمیر کرتے ہیں، مستری مزدور ہیں، سب مل کر کے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سلائی کر رہے ہیں، ٹیلرنگ کر رہے ہیں، سب اس سیزن کے اندر جتنی سلائی ہوگی، جتنی آمدنی ہوگی، سب کا حساب ہوگا اور برابر سے بانٹیں گے۔ لکڑی کاٹنے میں ہم 3 آدمی شریک ہیں، جنگل سے گھاس کاٹنے میں ہم تینوں شریک ہیں، برابر سے منافع بانٹیں گے، یہ سب مسئلہ ہے۔ تو شافعیہ اور ظاہریہ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جائز نہیں ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ شرکت الابدان جائز ہے۔ جی، جواز کا قول جمہور کا ہے۔ حنفیہ بھی کہتے ہیں، مگر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مباح کام کے اندر اگر شراکت ہوتی ہے تو جائز نہیں، ہر شریک اپنی اپنی کمائی لے کر کے رہے گا، سمجھا کہ نہیں؟ کہتے ہیں جہاں وکالت چل سکتی ہے وہاں شراکت چلے گی، اور چلو جنگل میں لکڑی کاٹتے ہیں، یہ ایک مباح عمل ہے کہ کوئی کاٹے نہ کاٹے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی موکل کوئی وکیل نہیں ہوتا، تو یہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ مالکیہ کے یہاں بھی یہ شرط ہے، ایک ہی طرح کا کام کرے اور ایک ہی جگہ پہ سب کام کرے، تب یہ شراکت جائز ہوگی۔ لیکن بہرحال حنابلہ وغیرہ کے یہاں یہ ہے کہ صاحب شرکت الابدان جائز ہے، کوئی کم کام کرے کوئی زیادہ کام کرے، سب متفق ہیں کہ اگر برابر سے منافع بانٹیں گے تو صحیح ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، کیونکہ معاملات کے اندر اصل یہ ہے کہ جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو بھی معاملات کرتے ہو اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور تم متحد ہو تو اپنے معاملات کو پورے کرو، اور اس طرح کی شراکت ہر زمانے میں رہی ہے۔ آج تو دیکھ رہے ہیں کہ خوب ہی ہوتا ہے، مزدوروں کا ایک جتھا ہوتا ہے جو مل کر کے ایک کام کرتا ہے، تعمیر کا کام ہو یا لوڈنگ انلوڈنگ کا کام ہو، لاڑی پر کچھ لادنا ہو، ٹرک پر یا اسے اتارنا ہو، سب لوگ مل کر کے کرتے ہیں اور جو کمائی ہوتی ہے اس کو برابر سے بانٹتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں فرد کا اور جماعت کا منافع ہے، اسی انشاءاللہ شرعاً اس سے کوئی محظور نہیں ہے، بلکہ اقتصادی ترقی ہے، اور طلب رزق میں اچھے لوگ کے ساتھ کچھ کمزور اور ڈھیلے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ شرکت اور شراکت صرف ملک میں ہوگی یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں اور عمار اور سعد شریک ہوئے اس بات میں کہ جو جنگ بدر میں جو ہم غنیمت حاصل کریں گے اس میں ہم لوگ برابر سے شریک رہیں گے، برابر سے شریک رہیں گے۔ تو کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا۔ جی، اب جس نے دشمن کو مارا اس سے سامان چھینا وہ اس کا ہوا، اور کسی کو یہ نہیں ہو سکا، تو اس طریقے سے معاملہ رہا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، حدیث ہے، الحدیث جو کہا ہے رواہ النسائی، اس میں مکمل یہ ہے
کہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اور عمار کچھ لے کر نہیں آئے، اور ساتھ 2 قیدیوں کو پکڑ کے لے کر آئے، تو 2 قیدیوں کو پکڑنے کی وجہ سے جو منافع ہوا اس میں ہم تینوں نے برابر سے تقسیم کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، حافظ ابن حجر نے کوئی حکم تو لگایا نہیں ہے اس پر، کہ رواہ النسائی وغیرہ، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے یہ روایت، لیکن اس کی روایت کو ابو عبیدہ نے اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، اور ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے نہیں سنا ہے، حدیث نہیں سنی۔ لیکن ابو عبیدہ کے تعلق سے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ اپنے والد کی بیان کردہ مرویات اور ان کے اقوال کا کافی اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس سے کافی توجہ رکھتے تھے، اور اس کو لکھتے تھے، لوگوں سے سنتے تھے، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ اس کو سماعت کے ہی دائرے میں آپ سمجھیے۔ چلیے صاحب، تو اس طریقے سے اگر یہ حدیث الحمدللہ قابل استدلال ہے تو شرکت الابدان جائز ہے کہ 2 آدمی یا 2 سے زیادہ آدمی کام کرنے میں یا صنعت و حرفت میں، جیسے حدادت میں، لوہاری کے کام میں، درزی کے کام میں، اور بڑھئی کے کام میں، تعمیر کے کام میں، لکڑی کاٹنے میں، گھاس کاٹنے میں، دوسرے کسی بھی کام کے اندر لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے کے اندر کئی لوگ شریک ہوں اور منافع برابر سے آپس میں بانٹیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ چلیے صاحب، اس کے علاوہ بھی من باب الفائدہ ایک ہوتا ہے شرکت الوجوہ، جو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ اپنی وجاہت، اپنے جاہ اور مرتبے کا استعمال کر کے 2 آدمی ہے، 3 آدمی ہے، الگ الگ سامان دکانداروں سے ادھار لیتے ہیں اور ایک دکان پہ لا کر ہم لوگ بیچتے ہیں منافع کے ساتھ، اور پھر جب قیمت آ جاتی ہے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ شرکت الوجوہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے اسٹیٹس کا، اپنی اپنی حیثیتوں کا استعمال کرتے ہیں، کاروبار میں ہمارا گڈ ول ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تجارت بھی جائز ہے اور یہ شراکت بھی جائز ہے، اس کو شرکت الوجوہ کہتے ہیں جی۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے شرکت مضاربہ، عقد مضاربہ، اس میں ایک طرف مال ہوتا ہے، ایک آدمی کا مال ہوتا ہے، دوسرے کا عمل ہوتا ہے، اور منافع کی ایک رقم متعین ہوتی ہے، اور اگر خسارہ ہو گیا کاروبار میں تو خسارہ صاحب مال کا ہوتا ہے، عامل کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تو مال ہی نہیں ہے۔ تو ایک شخص کی محنت ہے، ایک شخص کا مال ہے، 10 لاکھ ہم نے لگایا ہے اور اتفاق سے ایک تجارت شروع کی گئی ہے، وہ آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہم نے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے 50-50 رہے گا منافع، تو منافع میں ہم دونوں شریک رہیں گے، اور اگر لا قدر اللہ اللہ نہ کرے اگر گھاٹا ہو گیا تو وہ گھاٹا جتنا بھی ہوگا وہ صاحب مال کا ہوگا، اس کو کہتے ہیں شرکت مضاربہ، ایک کی طرف سے پیسہ ہو اور دوسرے کی طرف سے محنت ہو۔ اور ایک شرکت اور بھی چلتی ہے، شرکت العنان، عنان کہتے ہیں لگام کو، گھوڑے کی لگام، جیسے 2 گھوڑے برابر دوڑ رہے ہوں اور دونوں کی لگام لگے کہ صاحب ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں، کہ پیسہ بھی 2 آدمی ہم لوگ ہیں، دونوں کا پیسہ بھی لگا ہے، 5-5 لاکھ ہم لوگوں نے لگایا اور ہم لوگ محنت بھی دونوں کر رہے ہیں، مگر ایسی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ کوئی تصرف تم نہیں کرو گے جب تک کہ ہم سے نہ پوچھ لو، اور ہم کوئی تصرف نہیں کریں گے جب تک کہ اپنے پارٹنر سے نہ پوچھ لیں، تو دونوں آدمی متفق ہو کر کے کسی ایک پروجیکٹ پر کام کریں گے اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اور منافع ہم لوگ جس ریشیو میں ہم نے طے کیا ہے، مثال کے طور پر ہم کام نہیں کرتے ہیں جی، ہم کام نہیں کرتے یا کم کام کرتے ہیں جی، تو ہمارا منافع کم ہے، اور جس کا مال بھی ہے برابر سے اور وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے، وہ کچھ 10% اپنا منافع زیادہ رکھتا ہے، تو یہاں شرکت العنان کے اندر پارٹنرز کے پیسے بھی لگتے ہیں، ان کی محنتیں بھی لگتی ہیں۔ شرکت مضاربہ کے اندر ایک پارٹنر کا پیسہ لگتا ہے، ایک کا عمل لگتا ہے۔ شرکت الابدال میں سب پارٹنر کا بدل لگتا ہے، ان کی قوت جسمانی لگتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے ان کو۔ اور شرکت الوجوہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب لوگ اپنے اپنے وقار کا استعمال کر کے مال، اشیاء تجارت مارکیٹ سے ادھار خریدتے ہیں، ایک جگہ رکھ کر کے اس کو بیچتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے شرکت مفاوضہ، کہ ہم نے معاملے کو سونپ دیا، مال بھی لگایا، محنت بھی کرا، اور کہا کہ تم ہم سے پوچھو نہ پوچھو، جو تم کو سمجھ میں آوے تصرف کرو، کاروبار جیسے کرنا چاہو، اور ہم جب بیٹھے دکان پر، جب ہم آتے ہیں تو ہم جس طریقے سے چاہے تصرف کریں۔ یہ مفاوضہ ہے کہ ہم نے اپنا کل معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ نے کل معاملہ ہمارے سپرد کر دیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں گھاٹا ہوگا، اب آپ نے جو تصرف کیا، ارے کیوں ایسا تصرف کیا، کیوں یہ سامان آپ نے خرید لیا، آرڈر کر دیا، ارے یہ تو بکتا نہیں ہے سامان۔ دوسرا نے اگر کوئی تصرف کیا تو پہلے والا اعتراض کرتا ہے یہ کیا کر لیا آپ نے، تو اس طریقے سے کھٹ پٹ ہونے کا امکان اس میں رہتا ہے، لیکن بہرحال جائز ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزوی اختلافات ہے، لیکن شرکت مضاربہ بہت رائج ہے،
اسی طریقے سے شرکت العنان بھی ہے کہ پیسہ بھی ہے، دونوں کی محنت بھی ہے. باقی شرکت الابدان جو آپ نے پوچھا، آپ نے سنا کہ صاحب سب لوگوں کی محنت لگے اور برابر سے منافع بانٹے، یا اسی طریقہ سے وہ جو ہے شرکت مفاوضہ کہ ہم نے ایک دوسرے کو سونپ دیا ہے کہ آپ جو چاہے تصرف کرو، ہم جو چاہے تصرف کریں، مہینے میں یا 6 مہینے پر حساب ہوگا پھر دیکھیں گے. تو یہ سب میں جزوی اختلاف ہے فقہا کا. لیکن چلیے عام طریقے سے عقود اور معاملات کے باب میں یہ 4 صورتیں 5 شکلیں جو ہے شرکت مفاوضہ، شرکت ابدان، شرکت مضاربہ، شرکت عنان، شرکت وجوہ، یہ سب شرکت کی قسمیں ہیں، شراکت کی قسمیں ہیں جو فقہ کے ابواب میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. یہاں چند حدیثیں تھی. شرکت ابدان کے ایک تعلق سے ایک روایت آئی، اور انا ثالث شریکین والی جو روایت تھی کہ 2 پارٹنر اس کے اندر مال سے بھی شریک ہو سکتے ہیں، ایک مال سے ایک جسم سے شریک ہو سکتا ہے. تو 2-3 قسموں پر یہ 3 حدیثیں مشتمل تھی جو آپ نے پڑھی. اب یہاں سے وکالت کی ایک حدیث آ رہی ہے. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال اردت الخروج الى خیبر فاتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخیبر فخذ منه 15 وسقا رواہ ابو داود وصححہ. حدیث کو ابو داود نے صحیح کہا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ ابو داود نے صحیح نہیں کہا ہے. علامہ حافظ بن حجر لکھتے ہیں کہ ابو داود نے یہ نہیں لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، بلکہ انہوں نے سکوت اختیار کیا. حدیث ذکر کر کے امام ابو داود نے سکوت اختیار کیا، اور امام ابو داود نے مقدمے میں لکھا ہے سنن کے اپنے کہ جس حدیث کو میں ذکر کر کے سکوت اختیار کروں وہ حدیث حسن درجے کی ہوتی. تو اس لیے یہ حکم لگایا، ورنہ اس حدیث کے اندر محمد بن اسحاق مدلس راوی ہے جس نے عن کے ذریعے بیان کیا ہے حدیث کو. تو اس طریقے سے یہ حدیث ضعیف ہے، سندن ضعیف حدیث ہے، لیکن وکالت جائز ہے. بہت سی حدیث ہے. بہرحال حدیث دیکھیے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں خیبر نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا، یا میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو آپ نے کہا کہ میرا وکیل وہاں ہے خیبر میں، جو بیت المال کا مال وہاں رکھتا ہے اور ہمارے حکم سے تصرف کرتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور کتنا مال یہاں بھیجنا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا ایک نمائندہ وہاں پر ہے. تو تم جب وہاں جاؤ تو ہمارے نمائندے سے 15 وسق جانتے ہیں 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو سے 3 کلو کا ہوتا ہے. تو 15 وسق، 5 وسق ہے نصاب زکوٰۃ کی، 15 وسق لینا. اب بعض روایت میں 30 وسق. اور آگے حدیث ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ اور اگر وہ تجھ سے مطالبہ کرے، تم سے مطالبہ کرے کہ کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم سچے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھیجا ہے ہمارے پاس اور 15 سا یا 30 سا کھجور لینے کا حکم فرمایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو تم اپنا ہاتھ اس کے ترقوہ پر رکھ دینا. یہ ہنسلی کی جو ہڈی ہے سینے کے اوپری حصے میں، گردن کے نیچے، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے 2 طرف ابڑی ہوئی ہڈی، اس حصے پر، اس پہ اپنا ہاتھ اس کے ترقوہ پر ہاتھ رکھ دینا. یہ خاص علامت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے وکیل کے درمیان جو خیبر میں تھے، کہ اگر کوئی آئے اور کسی چیز کا مطالبہ کرے اور تمہارے ترقوہ پر ہاتھ رکھ دے تو سمجھنا کہ ابھی صحیح ہے. یہ سیکرٹ تھا معاملہ، علامت. یا کوئی کسی کے لیے خط لکھ دے، اپنا خاص دستخط کر دے، مہر لگا دے. چلیے صاحب، تو یہ علامت بتا دینا. دارقطنی میں 30 سا کا ذکر ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، کسی کے پاس اپنی رقم، اپنے پیسے چھوڑ سکتا ہے کہ صاحب اگر کوئی آدمی آتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص دبئی میں ہے مثال کے طور پر، اس کے کئی مکانات ہیں جو رینٹ پر چلتے ہیں، اور اس نے کسی کو اپنا وکیل یہاں بنا دیا ہے کہ ہمارے مکان کو تم رینٹ پر دو، منافع لو اور اس کو لگاؤ، اور جو بھی ضرورت ہوتی ہے سب کو پورا کرو، اس کا حساب رکھو، اور جو بھی آمدنی آئے گی اس میں ہم تم کو 10% دے دیں گے، 20% دے دیں گے، یا چلو 2000 روپیہ ہم یا 5000 روپیہ کا ماہانہ تم کو دیا کریں گے. جو بھی معاملہ ہے وہ اس کا وکیل نمائندہ ہے جو حیدرآباد میں مکان کو کرائے پہ لگا رہا ہے، منافع دے رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور موکل کو حساب دے رہا ہے. تو چاہے پرسنٹ پر ہو یا تنخواہ پر ہو، جیسا بھی، یہ وکالت ہوتی ہے، خوب ہوتی ہے. وکیل آپ کے لیے کیس لڑتا ہے عدالت کے اندر، آپ سے ایک فیس متعین لیتا ہے. چلیے سر، تو یہ وکالت ہے. اچھا، وہ وکیل مصلحت اگر کسی کاروبار میں دیکھتا ہے، کسی معاملے میں دیکھتا ہے کہ اس کے موکل کے لیے مصلحت ہے اور وہ اس کا وکیل ہے، تو اس کو چاہیے کہ مصلحت کا کام کرے اور اپنے موکل کو فائدہ پہنچائے، اور موکل کو بھی چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کرے. حالانکہ اس کام کے لیے میں نے اس کو ذمہ داری نہیں دی ہے، کوئی اور کام کا ذمہ دار ہے، لیکن اس نے حسن ظن رکھتے ہوئے مجھ پر کہ صاحب میں جو تصرف کروں گا اس تصرف کو میرے موکل قبول کر لیں گے اور اس میں ان کا فائدہ ہے،
تو اگر کر لیتا ہے تو موکل کو چاہیے کہ اس کو جاری کرے معاملے کو، اور اس کو منفعت کا معاملہ ہے تو دعا بھی دے۔ لیکن اگر بغیر توکیل کے کسی خاص معاملے پر ہم نے آپ کو وکیل بنایا ہے اور آپ نے دوسرے معاملے میں تصرف کیا، وکالت کا فائدہ اٹھایا جس معاملے میں آپ کو وکیل نہیں بنایا تھا، اور آپ نے ہمارے لیے وہ کام کیا، اب ہم اس کو اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ وکیل اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اور یاد کیجیے عروہ بارقی کی روایت کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا 1 دینار کے جا کے قربانی کا بکرا لے کر کے آؤ، وہی حدیث لے کر کے آئے ہیں، اشارہ کیا ہے عن عروۃ البارقی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بدینار یشتری له اضحیہ، الحدیث رواہ البخاری فی اسراء حدیث، وقد تقدم، حدیث کتاب البیوع میں پہلے گزر چکی ہے، حکم و تصرف الفضولی کے تحت، کہ ایک فضولی ٹھٹ پرسن آدمی جو کہ آپ کا وکیل نہیں ہے، اگر یا کسی معاملے میں وکیل نہیں ہے، خاص معاملے میں ہے، دوسرے معاملے میں نہیں ہے، اور اس نے بغیر وکالت کے اس معاملے میں تصرف کیا ہے آپ کے لیے، تو آپ چاہے تو اس کو صحیح ٹھہرائے، اپنے حق میں جاری کرے، قبول کرے، یا چاہے تو رد کرے، تو وکیل ذمہ دار ہوگا اس کا۔ چنانچہ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دے کر، سونے کا ایک سکہ دے کر کے بھیجا، جو 4.25 گرام کا یا 4.5 گرام کا ہوتا تھا، علی اختلاف اقوال، علی اختلاف الاقوال، کسی نے کہا 4.25 گرام، کسی نے کہا 4.5 گرام، تو 1 دینار دے کر بھیجا اور کہا کہ ایک اضحیہ لے کر آؤ، اور الحمدللہ اسی پیسے میں 1 دینار میں انہوں نے 2 بکری خرید لی، اور ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا، اور ایک بکرا لے کر کے آ گئے، اور 1 دینار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، بیع و تجارت میں ان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا تھا، کہتے تھے کہ لو اشترى التراب لربح فيه، اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا، اور بہت سارے لوگ ان سے کہتے کہ میرا پیسہ بھی اپنے کاروبار میں لگا دیجیے، کیونکہ منافع یقینی تھا اس آدمی کے ساتھ تجارت کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اگر وکیل اپنے موکل کے مقصود اور مطلوب اور اس کی ضرورت کے دائرے میں رہ کر کے کوئی تصرف کرتا ہے اور موکل کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، جیسے کہ یہاں اس نے ایسا کیا ہے عروہ بارقی نے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور منافع کا سودا ہو تو وکیل کے حق میں دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ لیکن اگر وکیل کوئی چیز اپنی طرف سے خرید لیتا ہے موکل کے لیے جس میں اس کو اجازت نہیں ہے، تو شرع تو صحیح ہے، لیکن وہ موکل کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر موکل اس تصرف کو جائز قرار دے تو جائز ہے، ورنہ معاملہ وکیل کے ذمہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ صاحب چلیے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حاکم وقت اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں، قوم کے لوگوں کو خطاب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا عامل جا رہا ہے، صدقات پر عامل ان کو بنایا ہے، وصولنے والا ذمہ دار بنایا ہے، اپنے پر اعتماد کر کے اپنی اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیجیے، تو وہ بھی زکوٰۃ وصولنے میں موکل کا یا حاکم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث لے کر آئے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ، الحدیث متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، لمبی حدیث ہے تھوڑی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صدقہ وصولنے کا ذمہ دار بنایا، عامل علی الصدقہ بنایا، اور صدقہ سے بڑا صدقہ واجبہ کہ جا کے زکوٰۃ وصول کرے، والعاملین علیہا جو ہے۔ تو وہ جب گئے تو ابن جمیل نام کے ایک شخص نے انکار کیا کہ وہ نہیں دے گا، تو آپ نے برہمی کا اظہار کیا، وما ینقم ابن جمیل، ابن جمیل کو کون چیز غصہ دلاتی ہے، محتاج تھا تو اللہ نے مالدار کر دیا، اسی کا یہ بدلہ دے رہا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ منافق تھا، بعد میں اس نے توبہ کی اور اچھا انسان بنا۔ اور اسی طریقے سے خالد بن ولید نے بھی انکار کیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے زکوٰۃ، اور عباس بن عبد المطلب نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوٹ کے آئے کہ تینوں میں سے کسی نے نہیں دیا، سب نے انکار کیا۔ تو ابن جمیل پر تو آپ ناراض ہوئے کہ ابن جمیل محتاج تھا، اللہ نے مالدار کیا، اس لیے وہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ باقی رہا خالد، تو خالد سے مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے جو کچھ سامان تھے وہ سب کچھ اس نے اللہ کے راستے میں وقف فی سبیل اللہ کر دیا، اس لیے اس پر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں۔ اور رہے عباس بن عبد المطلب، تو ان کی طرف سے زکوٰۃ میں دے دوں گا، اس سال کی بھی اور اگلے سال کی بھی۔ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ادائیگی کی وکالتاً کہ وہ میرے چچا ہیں اور چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، ان کے مال کی زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، یا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایڈوانس لے رکھا تھا 2 سال کی زکوٰۃ۔ دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ صاحب آپ کسی کو کسی کام پر عامل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بیت المال
اسلامی حکومت کسی کو زکوٰۃ وصولنے پر، اس کی تقسیم پر، اس کے حساب وغیرہ پر مامور کرتی ہے، اس کو تنخواہ دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مالی عبادت کے اندر بھی وکالت جائز ہے۔ چلیے بھائی آپ ہماری زکوٰۃ نکال دیجیے، چلیے بھائی ہم نیابتاً آپ کی طرف سے آپ کے بچوں کا صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ مرد بیوی سے پوچھتا ہے تمہارے مال کی زکوٰۃ دے دوں، زیورات کی، اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو وہ بیوی کی طرف سے وکالتاً اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، سب جائز ہے۔ نظر مانی ہے، نظر کسی کی کوئی پوری کر دے، جی اسی طریقے سے کفارے ہے، قسم کے کفارے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، چلو ہم کھلا دیتے ہیں تمہاری طرف سے، تم اپنی قسم توڑ لو، بھلائی ہے، تم نہیں کھلاؤ گے میں کھلاؤں گا، الحمدللہ۔ لیکن بدنی عبادت کی نہیں، کوئی کسی کا وضو کر دے، کوئی کسی کی نماز پڑھ دے، کوئی کسی کا روزہ رکھ دے، یہ سب نہیں چلے گا۔ کہیے گا کہ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد الگ چیز ہے۔ کوئی نذر کا روزہ مانے یا کوئی واجب روزہ ہو رمضان کا چھوڑ کے مر جائے تو شریعت نے حکم دیا، نہ کہ اس میت نے نائب بنایا کہ میرے بعد میرا روزہ رکھ دینا، یہ شریعت کا حکم ہے کہ فلیصم عنہ ولیہ۔ تو اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نیابت چلی ہے، وہ نیابت نہیں کر رہا ہے، شریعت کے حکم سے اس فرض کی ادائیگی کر رہا ہے جو اس کے میت کے ذمہ ہے، چاہے نذر کا روزہ ہو یا کہ واجب روزہ ہو راجح قول میں۔ اور اسی طریقے سے حج میں نیابت چلتی ہے، عمرے میں نیابت چلتی ہے، میت کی طرف سے حج عمرہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زندہ شخص ہے اور وہ عاجز ہے حج عمرہ کرنے پر، تو وہ کہے کہ جا کر کے بھائی ہماری طرف سے حج کر دو، پیسہ دیتا ہوں، تو کوئی نائب نیابتاً اس کی طرف سے حج عمرہ کرتا ہے تو حج کا کام کرتا ہے۔ اور وہیں طواف کے بعد 2 رکعت جو طواف کی تکملہ کی نماز ہے وہ بھی وہاں وہ پڑھے گا، لیکن عام نماز ہے، کوئی کسی کی طرف سے فرض نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ چلیے صاحب، تو حج عمرہ میں تو وکالت چلتی ہے، نیابت چلتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے وہ یا تو مردہ ہو یا زندہ ہو تو عاجز ہو حج کرنے سے۔ اور حج نیابتاً حج کرنے والا خود بھی پہلے حج کر چکا ہو، جو آپ تفصیل سمجھ چکے۔ باقی رہا بندوں کے حقوق کے معاملے، یہ تو عبادت کا معاملہ ہوا کہ بدنی عبادت میں نیابت نہیں چلتی ہے، مالی عبادت میں چلے گی۔ بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر کسی شے کا تعلق، بندے کے حقوق کا تعلق فاعل سے ہے، اس انسان کی ذات سے، جیسے مجرم اگر کوئی ایک شخص ہے، سزا اس کو ملنی ہے، تو کوئی دوسرا کہے کہ اچھا وہ 80 کوڑے جو لگنے ہیں زید کو، وہ اس کا باپ کہے عمر کہ میں اپنی پیٹھ پر کوڑے لے لیتا ہوں، نہیں، جو مجرم ہے اسی کو لے گا، جو چور ہے اسی کا ہاتھ کاٹا جائے، جو زانی ہے اسی کو سزا دی جائے گی، آپ اس کی نیابت نہیں کر سکتے۔ ہاں فعل کے اندر نیابت ہے، جا کے بھائی چلو بے کرنا ہے، میں جاتا، تم جا کر کے یہ مال اس طرح کا لے کر کے آ جاؤ، یہ بیچ دو، تم چلو ہمارا مکان ہے تم کرائے پر لگا دو، ہمارے لیے کوئی کرائے کا مکان تلاش دو، سمجھا کہ نہیں، ہماری طرف سے تم ہمارے وکیل بن کر کے ہماری شادی کرا دو، ولی نے کسی شخص کو نائب بنا دیا، وکیل بنا دیا کہ تم میری بیٹی کی شادی مناسب جگہ پہ کر دو، میں نے تم کو اختیار دیا۔ تو یہ سب معاملہ جس کا تعلق فعل سے ہے، کام سے ہے، اس میں نیابت چلے گی، جس کا تعلق فاعل کی ذات سے ہے اس میں نیابت نہیں چلے گی، جیسے حدود اور قصاص وغیرہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب چلیے ایک حدیث اور بھی ہے، جانور ذبح کرنے میں، ہدی کے نہر میں اونٹوں کو ذبح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اپنے دست مبارک سے آپ نے نہر کیا، اور بقیہ جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ ذبح کر دیں اور گوشت تقسیم کر دیں، چمڑے تقسیم کر دیں، اور اس کے اوپر جو جل ڈالا جاتا ہے، کپڑا وغیرہ جو اونٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، سب کو صدقہ کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بقیہ وہ 37 اونٹ جو ذبح کیا وہ نیابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ جیسے آپ کہیں باہر ہیں اور کسی کے پاس، آپ خود ہی وہی کرنا چاہیے، بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک آدھ قربانی اگر آپ دوسرے ملک میں بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا ہے کہ صاحب آپ ہماری طرف سے ایک جانور قربانی کر دیجیے اور اس کا گوشت کھائیے بھی اور مسکینوں میں دے دیجیے، الحمدللہ۔ تو یہ بھی وکالتاً لوگ کرتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 63 وامر علیا ان یذبح الباقیہ، الحدیث رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صفت و حجت نبی کے عنوان کے تحت لمبی حدیث مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور حضرت علی کو باقی نہر کرنے کا یا ذبح کرنے کا حکم دیا۔
زبر سے مراد نہری ہے، کیونکہ اونٹ کو تو نہری کیا جاتا ہے نا، اس کی اگلی بائیں ٹانگ ایک کھمبے سے زبردست طریقے سے مضبوط طریقے سے باندھ دی جاتی ہے، اونٹ اگلی ایک داہنی ٹانگ پر اور پچھلی 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی لمبی گردن کے نیچے چھڑا بھونکتے ہیں یہاں تک کہ خون گر جائے، بہہ جائے اور وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے، اس کے بعد پھر اس کی گردن کاٹنی، وہ چمڑا چھلانا ہے، گوشت کی بوٹیاں بنانی۔ تو اس طریقے سے نحر الحدی کے اندر بھی یا ذبح الاضاحی کے اندر بھی وکیل بنانا جائز ہے۔ اچھا، اب اسی طریقہ سے ایک حدیث اور لے کر کے آئے ہیں جو پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور بعد میں بھی روایت آئے گی، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ العصیف قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد یا انیس علی امرأتی ھذا فإن اعترفت فرجمها، الحدیث متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، اور زید بن خالد الجہنی سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی کا بچہ، ایک آدمی کا لڑکا ایک آدمی کے یہاں ملازم تھا، اور جس کی یہاں ملازمت کرتا تھا اس کی بیوی سے اس نے زنا کاری کر لی، دونوں نے زنا کاری کر لی، اور پھر جب جرم ثابت ہو گیا یا اقرار کیا لڑکے نے، تو غلط کسی نے فتویٰ دیا، اس فتوے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے پر 100 کوڑا ہے، کیونکہ وہ کنوارا تھا، اور 1 سال کی جلاوت بھی، جو بکریاں جرمانے میں لگائی گئی تھی وہ سب واپس کی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا اے انیس، اس شخص کی بیوی کے پاس کل صبح جانا اور اس سے جرم کے تعلق سے پوچھنا، جرم پہلے ثابت ہو، اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے تو پھر اس کو رجم کر دینا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کو ثابت کرنے اور اس کے بعد قصاص نافذ کرنے کے لیے آپ نے انیس کو وکیل بنایا۔ تو اسلامی سزا کے نفاذ میں بھی قاضی کسی کو وکیل بنا سکتا ہے کہ جا کر اس سزا کا امپلیمنٹ کرو، یا اس شخص سے پوچھو جرم کا اگر اعتراف کرتا ہے تو تم اس کو اس سزا کو نافذ کرو۔ بہت اچھی بات ہے، گویا کہ حدود اور سزاؤں کو ثابت کرنے اور سزا کو امپلیمنٹ نافذ کرنے کے لیے بھی وکالت جائز ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ العصیف فی قصۃ الاجیر، مزدور والے واقعے میں اشارہ کر دیا، وہ حدیث مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انیس، اس آدمی کی بیوی کے پاس جانا، اگر وہ اعتراف کرے تو رجم کر دینا، کیونکہ وہ سیبہ تھی، اور لڑکے کو 100 کوڑا لگاؤ، 100 کوڑا لگایا اور 1 سال کے لیے جلاوطی کا فیصلہ صادر فرمایا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک باب اور آیا ہے، ایک حدیث ہے چھوٹی سی، اس کو ہم پڑھ کر کے یہیں درس کو روکتے ہیں۔ باب الاقرار ہے، اقرار جانتی، اقرار کرنا، بھئی فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، وہ نہیں بھی جانتا ہے تو میں جانتا ہوں، اس کی قیمت میرے ذمہ بے کی باقی ہے۔ ایک سامان میں نے لیا تھا، یہ بھول گیا، اس نے حساب لکھا نہیں، اور میں بھی بھول گیا، لیکن مجھے یاد ہے، اور جو رقم تھی وہ بھی مجھے یاد ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اچھی بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ان کا سامان ضائع کر دیا تھا۔ اچھا، ان کی جو بائک چوری ہوئی تھی نا ایک زمانہ پہلے، وہ میں نہیں کی تھی، میں اس کی قیمت ادا کرتا ہوں۔ فلاں معاملے میں میں نے جھوٹی گواہی دی تھی اور ان کو تاوان سہنا پڑا تھا، میں اس گواہی سے واپس آتا ہوں اور وہ تاوان میں ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے نفس کے خلاف دوسرے کا حق قبول کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک طرح سے کڑوا کسیلا گھونٹ پینے کے برابر ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک آدمی اقرار جرم کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کاری کی ہے، جبکہ وہ شادی شدہ ہے، جانتا ہے کہ اس کے اقرار کی سزا یہ ہے کہ وہ رجم کر دیا جائے گا، پھر بھی آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے عذاب کو قبول کرنا پسند کرتا ہے۔ قصہ ماعز کی طرف اشارہ ہے، ماعز اسلمی کی طرف۔ غامدیہ عورت ہے، کہہ رہی یا رسول اللہ میں نے زنا کاری کی، یہ دیکھیے میرے پیٹ میں حمل ہے۔ کہا جاؤ بچہ جن کے آنا، جب جن دیا تو بچہ کو لے کر کے کہا جاؤ اس کو دودھ پلا کر آنا، روٹی کا ٹکڑا کھلاتے ہوئی آ رہی۔ اس طریقے سے جرم کا اقبال کرنا، دوسرے کے حق کا اقرار کرنا، اس کو دینا، چاہے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو یا اپنے باپ اور بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو، سچی گواہی عدالت میں دینا، یہ سب اقرار کے اندر آتا ہے۔ کسی کی قیمت ہے ہمارے ذمے، اس کا اقرار کرنا، اسی لیے کتاب البیوع کے اندر حافظ ابن حجر اس کو لے کے آئے ہیں۔ بعض لوگ اس کو کتاب العتق میں لاتے ہیں، بعض لوگ موت کے باب میں لے کے آتے ہیں کہ صاحب آخری اقرار اپنے نفس کے اوپر یہ کرے، لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو جنازے کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے باب الاقرار، کہ آدمی اپنے اوپر اقرار کرے
کہ دوسرے کا حق اس پر ہے، دوسرے کا جو حق ہے اس کو وہ اقرار کر لے۔ سنت میں حدیث ہے، باب میں حدیث آئی ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق کہو اگرچہ کڑوا، حق کہو اگرچہ کڑوا، اور اپنے خلاف اقرار کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث کی سند میں تھوڑا اہل علم نے کلام کیا ہے، کہتے ہیں ابی ذر رضی اللہ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق ولو کان مرا۔ ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، طویل حدیث ہے جی، کہ صاحب وہ مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تنہا آ کر وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا ابو ذر مسجد کا احترام ہے اور احترام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر وہ آئے نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں کی۔ پھر اس حدیث میں انبیاء کی تعداد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 20,000 1,20,000 یا 24,000 انبیاء کو بھیجا۔ پھر ہوتے ہوتے بات آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وصیت کیجیے، تو آپ نے ان کو تقوی الہی کی وصیت کی۔ یہاں تک کہ اور مزید گفتگو آگے بڑھی تو کہا یا رسول اللہ اور نصیحت کیجیے، تو کہا قل الحق وان کان مرا۔ اس مفہوم کی مضمون کی دوسری روایتیں آئی ہے، طرق ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی مفہوم صحیح ہے اس کا، اور قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، شہداء للہ ولو علی انفسکم، اقرار کرو اپنے خلاف، اب الوالدین والاقربین، جی قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ بہرحال حدیث میں ایک شخص ہے ابراہیم بن ہشام نام کا، سند میں اس کے اندر ائمہ جرح و تعدیل نے بحث کی ہے، ابن حبان نے، طبرانی نے تو ثقہ کہا ہے، لیکن ابو زرعہ نے کذاب تک کہہ دیا ہے، اور دوسرے کچھ علماء امام ذہبی وغیرہ نے کہا ہے کہ متروکین میں سے ہے۔ بہرحال حدیث میں کلام ہے، لیکن مفہوم، یا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حق روا بھی ہو تو بولو، اس سلسلے میں کئی روایتیں آئی ہیں، اور وہ روایت سب ملا کر کے انشاءاللہ تعالی قابل استدلال ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ انسان کے اوپر حق کا اقرار واجب ہے، وہ تمام مال جو اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، کسی کا لے لیا ہے، کسی کی قیمت ادا نہیں کی ہے، یا کسی کا مال تلف کر دیا ہے، یا کسی طرح کا کوئی حق اگر اس کے اوپر ہے اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ سچائی ہے اور حق کا اظہار ہے، اور اپنا ذمہ وہ بڑی کر رہا تھا کہ قیامت کے دن مواخذے سے پکڑا جائے۔ کہا وَإِنْ كَانَ مُرًّا، یہ بھی باب تشبیہ ہے، کیونکہ حق کبھی کبھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ جیسے کہ کڑوا، انتہائی کڑوا گھونٹ پینا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت، خاص کہ جب اپنے نفس کے خلاف گواہی دینی ہو اور سمجھتا ہو کہ اس اقرار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو چلیے حدیث کے اندر اگرچہ کلام ہے، لیکن اس مضمون کی کئی روایتوں کی وجہ سے قابل استدلال ہے، اور یہ نصوص عمومی نصوص ہے شریعت کے، یا شریعت کا جو مقصد ہے کہ آدمی حق کا اقرار کرے تاکہ حقدار کا حق ضائع نہ ہو، جیسے کہ قرآن نے کہا شہداء للہ کونوا قوامین، شہداء للہ یا آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، چاہے اقرار کرو گواہی میں اپنے، چاہے اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ۔ تو بہت اچھی گفتگو اقرار کے تعلق سے ایک ہی حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور پھر یہاں سے نیا باب شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھا جائے گا۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی دیتے وقت صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے یا کسی خاص دعا کا اہتمام کرنا ہے؟ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، کوئی کا بھی ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ ضروری ہے، صرف بسم اللہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر مستحب، بس بسم اللہ ضروری ہے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر مستحب ہے۔ باقی یہ دعا اس سلسلے میں آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس دعا میں کلام ہے، اگرچہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ کئی طرق کی وجہ سے سند حسن لغیرہ ہی ہے، اس لیے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کہتے ہیں اللہم ھذا منک ولک تقبل من فلاں تو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، یہ جانور تیری طرف سے ہے، تیرے ہی لیے قربان کیا جا رہا ہے، اللہم تقبل من محمد وآل محمد،
تو اگر نام لے لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہیں نام لے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ نیت کو جانتا ہے کہ کس کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے. تو شرط نہیں ہے نام لینا، نیت کو اللہ جانتا ہے، بس بسم اللہ کرنا ضروری ہے. اگر بسم اللہ کے ساتھ واللہ اکبر کہہ دیں، اگر دعا بھی جو آیت کریمہ ہے سورہ انعام کی اس کو پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کریں کہ اللہ تقبل من فلاں واہلہ یا واہلہا، تو بہتر ہے. نہیں کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. سلیپنگ پارٹنرشپ یعنی اگر ایک شخص کا پیسہ ہے اور دوسرا شخص محنت کر رہا ہے، اس میں وہ کہہ دے کہ بھائی جتنا نقصان ہو یا فائدہ ہو میں 10,000 دے دوں گا ماہ، یہ کیسا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو یہ پارٹنرشپ نہیں ہوئی، یہ تو مزدوری تنخواہ پہ رکھنا ہوا. جو منافع آئے گا اس میں ہم 40% دیں گے، آپ کو 30% دیں گے یا 50% دیں گے. جو منافع آئے، 10,000 آئے گا تو اس کا 50%، 20,000 آئے گا تو اس کا 50%، 10 لاکھ میں اگر کسی مہینے میں 50,000 روپے آیا تو اس کا 50%، پرسنٹیج پر طے ہوگا معاملہ، مقررہ تنخواہ پر نہیں. منافع آئے گا تو دونوں شریک ہوں گے، منافع نہیں آئے گا تو گھاٹے میں یا عدم منافع میں دونوں شریک رہیں گے. پیسے والے کو فائدہ ہی نہیں ملا، کام کرنے والے کو اس مہینے میں کوئی آمدنی نہیں ہوئی. اور اتفاق سے اگر کسی تجارت میں متفق علیہ معاملے میں کہ کسی ہم دونوں متفق ہو کے کسی ایک تجارت کو کرنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے، اس میں اگر گھاٹا لگتا ہے تو وہ گھاٹا صرف صاحب مال کا ہوگا، جیسا کہ درس میں بیان کیا گیا. درس میں بتلایا گیا کہ احناف کہتے ہیں کہ اشتراک مباح کام میں جائز نہیں ہے، ہر شریک اپنی اپنی کمائی لے کر رہے گا. جہاں وکالت چل سکتی ہے وہاں شراکت چلے گی. اس کی براہ کرم وضاحت فرمائیے. وکالت یہاں چلتی ہو جیسے کہ پیسے کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جاؤ بھائی میری طرف سے کر لو. لیکن مباح معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب آج ہم نہیں جا رہے ہیں لکڑی کاٹنے، تم ہماری لکڑی کاٹ دو گے. ارے بھائی وہ کیسے کاٹے گا؟ وہ تو اپنا دن بھر میں اپنا کاٹے گا، تمہاری لکڑی کیسے کاٹے گا اور تم کو وہ کیوں شریک کرے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں گویا کہ شراکت فی الابدان نہیں ہوگی. جو اپنا لائے وہ کام کرے. شراکت ان کاموں میں جہاں نیابت چل سکتی ہے، وکالت چل سکتی ہے. اور یہاں کوئی کسی کا وکیل بن کے اس کی لکڑی نہیں کاٹے گا، وہ تو خود اپنا کاٹ رہا ہے، سمجھے نا. تو اس لیے مطلب یہ کہ شراکت فی المال تو چلے گی، تو مال میں شریک رہے، لیکن بدنی محنت جو ہے ہر آدمی کی الگ الگ ہے، سمجھا نا. لہذا وہ اپنی کمائی کے حساب سے اپنا پیسہ لے گا. ساتھ جائے ساتھ آوے، پرابلم نہیں. ایک لڑی رکھے اس میں لاد کے لے آوے، سب خرچہ برداشت کرے اپنے اپنے حساب سے. لیکن یہ نہیں کہ کوئی نہیں گیا تو اس کو کمائی دے دے، یا کسی نے کچھ کم لکڑی توڑی تو زیادہ لکڑی والا، جس کی لکڑی کا 500 روپیہ دام ہے اور کسی کی 200 کی لکڑی ہے، تو سب 500 اور 200 اور 300 اور 100 کمانے والے 4 پارٹنر کے پیسے ملا دیں اور سب کو برابر میں مار دیں. یہ ایسا نہیں کرتے، یہ ان کا خود ساختہ اصول ہے. جبکہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ شراکت فی الابدان میں ایک طرح کا کی سہولت ہے، اور شریعت میں معاملات کو جس معاملات پر بھی مسلمان متفق ہو جائے جائز کیا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ آدمی ہمارا کمزور ہے اور ہمارے اتنا محنت نہیں کرتا ہے، لیکن چلو ساتھ میں وہ رہے گا، کام کرے گا تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو اگر سب شریک ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ شراکت فی الابدان کو جائز نہیں قرار دیتے؟